اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ بہت سی دلی دعائیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و بار میں رکھے، آپ کے ہر کام میں برکت عطا فرمائے، دین پر بہترین استقامت عطا فرمائے، عربی گرامر کا سمجھنا آسان فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی کوششیں قبول کرے، آمین اللہم آمین۔ ہمارا آج عربی گرامر کا لیسن نمبر 34 ہے اور ٹاپک ہے باب افعال ثلاثی مزید فیہ کے ابواب۔ اس دفعہ ہم انشاءاللہ ثلاثی مزید فیہ کو اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ دیکھیں، ثلاثی مزید فیہ کے ابواب، ابواب باب کی جمع ہے اور باب جو ہے وہ دروازے کو کہا جاتا ہے۔ دروازے کے علاوہ مقدمہ، معاملہ، کتاب کا حصہ، قسم، غرض اور مضمون کے لیے بھی باب کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ابواب سے مراد ماضی اور مضارع کے کمبینیشنز ہیں، یعنی ماضی اور مضارع کے ملاپ اور مجموعے کو ابواب کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ثلاثی مجرد پڑھ چکے ہیں۔ ثلاثی ثلاثہ سے ہے، تین کو کہتے ہیں، جبکہ مجرد کے معنی ہوتے ہیں صرف، یعنی صرف تین روٹ ورڈز والا کلمہ۔ لہٰذا ثلاثی مجرد ان تین حروف اصلیہ کو کہا جاتا ہے۔ حروف اصلیہ کو مادہ بھی کہا جاتا ہے، روٹ ورڈز بھی کہا جاتا ہے، جو فعل ماضی کے پہلے صیغے میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ فعل ماضی کے پہلے صیغے میں جو روٹ ورڈز پائے جاتے ہیں وہ ہم نے لینے ہیں۔ یعنی جب ہمارے پاس کوئی کلمہ آئے گا، کوئی لفظ آئے گا، وہ تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، تو ہم اس میں نہیں دیکھیں گے کہ حروف اصلیہ کتنے ہیں، بلکہ ہم کیا کریں گے کہ فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے اس میں دیکھیں گے کہ روٹ ورڈ میں کتنے حروف ہیں۔ مثلا دخل، نصر، دونوں میں تین تین ہے۔ دخل میں دال، خا، لام، اور نصر میں نون، صاد، را، اور یہ دونوں جو ہیں وہ فعل ماضی کے پہلے صیغے میں آتے ہیں، یعنی واحد مذکر غائب ہیں یہ۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد کے ماضی کے تین اوزان ہوتے ہیں،
نمبر 1 فعلا، نمبر 2 فائلا، نمبر 3 فاؤلا۔ آپ نے دیکھا ہوگا فا کلمہ تینوں میں فتحہ کے ساتھ ہے اور لام کلمہ بھی تینوں میں فتحہ کے ساتھ ہے، تبدیلی صرف عین کلمہ میں آئی ہے۔ پہلے میں عین پر فتحہ ہے، دوسرے میں عین پر کسرہ ہے اور تیسرے میں عین کے اوپر ضمہ ہے۔ فعلا، فائلا، فاؤلا۔ فعلا سے مضارع کے 3 اوزان بنتے ہیں۔ یہ دیکھیں کمبائنیشن ہو گیا نا، یہ ہوتا ہے باب کہ فعلا جو ہے فعل ماضی ہے اور یفعلو فعل مضارع ہے، تو ان دونوں کا جب ہم نے دونوں کو ملایا، دونوں کو مجموعہ بنایا، کمبینیشن بنایا، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ باب۔ جی 3 دیکھتے ہیں ہم۔ فعلا سے مضارع کے اوزان کیا بنتے ہیں؟ فعلا سے 3 اوزان بنتے ہیں فعل مضارع کے، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ تینوں میں یف 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 ہے، ٹھیک ہے جی، اور تینوں کا لام جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہے۔ جو اعراب کی تبدیلی ہے وہ صرف عین کلمہ پر ہے، پہلے پر فتحہ ہے یفعلو، پھر یفعلو یہاں پہ کسرہ ہے اور یفعلو وہاں عین کلمہ پر ضمہ ہے۔ اسی طرح فاعلہ سے مضارع کے 2 اوزان بنتے ہیں، ٹھیک ہے، فعلا، فاعلا، فاؤلا تھا نا، فعلا سے کتنے بنے؟ 3، اور فاعلہ سے مضارع کے 2 اوزان بنے، یفعلو اور یفعلو۔ یہاں بھی عین کلمہ پر بھی حرکات کی تبدیلی ہے، پہلے میں یفعلو فتحہ ہے، دوسرے میں یفعلو کسرہ ہے۔ تیسرا تھا ہمارا ثلاثی مجرد کے ماضی کے 3 اوزان میں سے تیسرا تھا فاؤلا۔ فاؤلا سے مضارع کا صرف ایک ہی وزن بنتا ہے، وہ ہے یفعلو۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ ثلاثی مجرد کے ماضی کے 3 اوزان فعلا، فاعلا اور فاؤلا سے مضارع کے 6 اوزان بنے، یعنی ماضی اور مضارع کے 6 کمبینیشن سامنے آئے، ماضی اور مضارع کے 6 مجموعے بنے یا 6 ملاپ ہوئے۔ لہٰذا ثلاثی مجرد کے تمام افعال، یعنی جتنے بھی فعل ہیں ثلاثی مجرد کے جن کے روٹ ورڈز میں 3 حروف ہوتے ہیں، حروف اصلیہ ہوتے ہیں، وہ سارے جو افعال ہیں ان میں ماضی اور مضارع کے 6 مجموعے بنتے ہیں، جنہیں ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کہتے ہیں۔ مثلاً فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب، کرم یکرم۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب معلوم ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ ان 6 ابواب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس 3 حروف اصلیہ ہوں، یعنی روٹ ورڈ ہو 3 حروف پر مشتمل، باب کا نام بھی معلوم ہو، جیسے کہ ہم کہیں نون، نصر ینصر باب کا نام، باب کی علامت، اسی طرح فا معلوم ہو، باب کی علامت، فتح یفتح، ضاد ضرب یضرب، سین سمع یسمع، ح حسب یحسب اور کاف کرم یکرم۔ لہٰذا ان 6 ابواب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی کلمہ کا روٹ ورڈ معلوم ہو، باب کا نام بھی معلوم ہو، تو ہم اس باب کی مدد سے اس روٹ ورڈ کا ماضی اور مضارع بنا سکتے ہیں۔
ثلاثی مزید فیہی کے ابواب، ثلاثی مجرد کو سمجھنا بہت ضروری تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ثلاثی مزید فیہی کے ابواب کیسے بنتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں۔ وہ فعل جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو تو وہ ثلاثی مزید فیہی کہلاتا ہے۔ یعنی وہ فعل جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں، یہ بہت ضروری ہے کہ ماضی کا پہلا صیغہ لینا ہے، اس میں 3 حروف اصلی یعنی روٹ ورڈ کے جو 3 حروف ہوتے ہیں ان کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو تو وہ ثلاثی مزید فیہی کہلائے گا۔ مثلاً اخرجا، نکالا۔ اخرجا روٹ ورڈ کیا ہے؟ خا را جیم، لیکن یہاں تو شروع میں حمزہ بھی ہے، اخرجا، لہٰذا شروع میں جو حمزہ ہے یہ والا حمزہ وہ اضافی ہے، لہٰذا یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے بلکہ ثلاثی مزید فیہی ہے۔ مزید معنی اس میں مزید حروف بھی ہیں روٹ ورڈ کے 3 حروف کے علاوہ، یعنی حمزہ جو ہے وہ اضافی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھتے ہیں، استغفرا، دیکھیں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ غین فارا، پھر کتنے حروف فالتو ہو گئے؟ شروع میں سب سے پہلے حمزہ ہے، اضافی ہے، اس حمزہ کے بعد سین ہے، وہ بھی اضافی ہے، پھر ہے تا، تا والا تا جو ہے استغفرا، وہ تا بھی اضافی ہے۔ حمزہ سین تا یہ 3 حروف اضافی ہیں۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، اکرامن، روٹ ورڈ ہے کاف را میم، شروع میں حمزہ اضافی ہے، پھر را کے بعد جو الف ہے نا وہ بھی اضافی ہے۔ ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے، اگر فعل ماضی کے صیغے کو فعلا کے وزن پر رکھا جائے تو پہلے حرف کو فا کلمہ کہیں گے، دوسرے حرف کو عین کلمہ اور تیسرے حرف کو لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ اس پر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، آئیے اسے مثال سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ مثلاً خرجا، یہاں جو خا ہے وہ فا کلمہ ہے، را خرجا، را جو ہے وہ عین کلمہ ہے، درمیان والا ہے نا، اور خرجا جو جیم ہے وہ لام کلمہ ہے۔ ثلاثی مزید فیہی میں ثلاثی ہی کے ابواب ہوتے ہیں، یعنی جو ابواب ہوتے ہیں آگے میں بات کرتی ہوں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 99% افعال کے روٹ ورڈ میں 3 حروف ہوتے ہیں، یعنی ان کا مادہ روٹ ورڈ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، لہٰذا ثلاثی مزید فیہی میں بھی ماضی کے پہلے صیغے کا روٹ ورڈ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ مزید فیہی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں روٹ ورڈ کے 3 حروف کے ساتھ کچھ اضافی حروف بھی ہوتے ہیں، لیکن جو حروف اصلیہ ہیں وہ 3 ہی ہوتے ہیں، اور ہم نے صیغہ ہمیشہ کون سا لینا ہے؟ ہم نے فعل ماضی کا پہلا صیغہ لینا ہے۔ ثلاثی مجرد اور مزید فیہی کی پہچان بھی کر لیتے ہیں تاکہ جب کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو یہ تو سمجھ آ جائے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فیہی ہے، کیونکہ ثلاثی مجرد کی جب آپ مختلف گردانے دیکھتے ہیں اور ان میں مختلف صیغے دیکھتے ہیں تو جو مختلف صیغے ہوتے ہیں تثنیہ کے بھی ہوتے ہیں، جمع کے بھی ہوتے ہیں، متکلم بھی ہوتے ہیں، تو وہاں بھی بہت کچھ آپ کو جو ہے اضافی ملتا ہے۔
تو اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ دونوں کو مکس اپ نہ کر جائیں۔ لہٰذا دیکھتے ہیں ثلاثی مجرد، مجرد کے معنی ہوتے ہیں صرف، اور ثلاثی تو بھی بات ہوئی نا، 3 کو کہتے ہیں، یعنی وہ کلمات جن کے روٹ ورڈ میں صرف 3 جو ہیں، وہ روٹ ورڈ میں صرف 3 حروف ہوتے ہیں، اور وہ جن کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں تو 3 ہی اصلیہ حروف ہوتے ہیں، روٹ ورڈ تو 3 ہی حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، مادہ 3 ہی کا ہوتا ہے حروف کا، حروف اصلیہ کا، لیکن کچھ اضافی بھی ہوتے ہیں۔ اب دونوں کا فرق ہم نے کرنا ہے، کیونکہ ادھر بھی آپ کو اضافی نظر آئیں گے، اب پہچان تو ہونی چاہیے۔ دیکھیں ثلاثی مجرد اور مزید فیہ کی شناخت کے لیے فعل ماضی معروف کا پہلا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا، کہ آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھنا کہ اس میں کتنے حروف ہیں، اور روٹ ورڈ کے علاوہ، روٹ ورڈ کے 3 حروف کے علاوہ جو ہیں وہ کیا جمع بنانے کے لیے آئے ہیں، تثنیہ بنانے کے لیے آئے ہیں، یا یہ مزید فی ہی ہے۔ نہیں، آپ نے اس کے واحد مذکر غائب کے صیغے کو دیکھنا ہے، وہ بھی فعل ماضی کا۔ اگر فعل ماضی کے اس پہلے صیغے میں روٹ ورڈ کے علاوہ کوئی زائد حرف نہ ہو تو وہ ثلاثی مجرد کہلائے گا۔ کتنا آسان ہو گیا نا، مثلا خرجہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مضارع، مصدر اور تمام دیگر جو مشتقات ہیں، یعنی اس سے نکلنے والے جو مختلف الفاظ ہیں، وہ بھی مجرد ہی کہلائیں گے، حالانکہ بظاہر ان میں اضافی حروف بھی ہوں گے۔ مثلا یخرج، خارج، اخرج، یہاں بظاہر تو یخرج، خارج اور اخرج میں آپ کو خا را جیم کے علاوہ اضافی حروف بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو نہیں دیکھنا، ہم نے ان کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ دیکھنا ہے جو کہ ہے خرجہ، اور وہ صرف 3 حروف اصلیہ پر مشتمل ہے، لہٰذا یہ تینوں جو ہیں یہ ثلاثی مجرد ہی ہیں، مزید فی ہی نہیں ہیں بلکہ ثلاثی مجرد ہیں۔ دیکھیں خرجہ تو فعل ماضی ہے نا، اس کا مضارع ہے یخرجو، یہ مضارع بننے کے لیے شروع میں یا لگا ہے۔ اسی طرح سے اخرج امر ہو گیا، خارج فاعل ہے، لہٰذا جو بھی الفاظ ثلاثی مجرد کی ماضی اور مضارع کی گردانوں پر پورے اترتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد کی ماضی کی بھی گردانیں ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں، ویسے تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور مضارع کی بھی گردانیں ہیں جو ان کے وزن پر، ان کے اوزان پر پورے اترتے ہیں، وہ ثلاثی مجرد ہوتے ہیں۔ فعل ماضی کی گردان ہے، غائب مذکر کے لیے واحد ہے فعل، تثنیہ ہے فعلا، اور جمع ہے فعلو۔ اسی طرح غائب مؤنث کے لیے فعلت، فعلتا، فعلنا، حاضر مذکر فعلتا، فعلتما، فعلتم، حاضر مؤنث فعلتی، فعلتما، فعلتن، متکلم مذکر مؤنث دونوں کے لیے واحد ہوتا ہے فعلتو، اور جمع ہوتا ہے فعلنا، تثنیہ بھی فعلنا۔ فعل مضارع کی گردان، غائب مذکر واحد ہے یفعلو، تثنیہ ہے یفعلانی، جمع ہے یفعلون۔ اسی طرح غائب مؤنث ہے تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، حاضر مذکر تفعلو، تفعلانی، تفعلون، حاضر مؤنث تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، متکلم مذکر مؤنث دونوں کے لیے واحد ہوتا ہے افعلو، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے
نفعلو. خرج یخرج بے، ہم نے دیکھا کہ یخرج بے یا اضافی لگ رہی ہے، یخرج شروع میں جو یا ہے نا، اور اسی طرح سے خارجن میں خا کا جو الف ہے وہ اضافی لگ رہا ہے، اور اخرج بے شروع بے جو حمزہ ہے وہ اضافی لگ رہا ہے. باقی تو روٹ ورڈ ہے نا خاراجیم، لیکن بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ مزید فی ہی میں ان کو ہونا چاہیے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. یہ سب ثلاثی مجرد ہیں کیونکہ ان کے فعل بازی معروف کے پہلے صیغے میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی زائد حرف نہیں ہے، اور ان کا فعل بازی کا جو پہلا صیغہ ہے وہ ہے خرجہ. امید ہے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اب ایک اور لفظ دیکھتے ہیں یخرجو سے ملتا جلتا، وہ ہے یخرجو. دیکھیں وہ تھا فعل مضارع یخرجو، اور ہم نے کہا تھا کہ وہ ثلاثی مجرد ہے، لیکن شروع میں یا کے اوپر فتحہ تھا، وہاں پہ یہاں ہم نے ضمہ لگا دیا، یہ بن گیا یخرجو. وہاں پہ را پہ بھی ضمہ تھا، یہاں را پہ کسرہ ہے، ٹھیک ہے. وہ تھا یخرجو، یہ ہے یخرجو. اس میں شروع میں جو یا ہے وہ اضافی ہے، لیکن یہ ثلاثی مجرد بالکل نہیں ہے، بلکہ مزید فی ہی ہے، کیونکہ اس کا فعل بازی معروف کا پہلا صیغہ جو ہے وہ خرجہ نہیں ہے بلکہ اخرجہ ہے، اور اخرجہ میں شروع میں جو حمزہ ہے وہ زائد ہے، ٹھیک ہے نا، ایک حرف زائد ہو گیا نا فعل بازی کے پہلے صیغے میں. تو یہ کتنا ضروری ہے سمجھنا. بظاہر تو ہمیں اتنا فرق نہیں لگ رہا نا، حروف بھی بالکل ایک جیسے ہیں، صرف حرکات کی فرق ہے نا، حرکات کا فرق ہے. وہ تھا یخرجو، ٹھیک ہے، جو کہ فعل مضارع تھا خرجہ کا، اور یہ ہے یخرجو. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. لہٰذا اس کا بستر یعنی یخرجو کا بستر اور مشتقات یعنی جو بھی اس سے دیگر الفاظ نکلتے ہیں وہ سب مزید فی ہی کہلائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے فعل بازی معروف کا پہلا صیغہ جو ہے اس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ بھی حروف ہیں. یہ بھی ثلاثی مزید فی ہی ہے نا، حروف اصلیہ تو اس میں بھی 3 ہی ہوں گے. آئیے حرف اصلی اور زائد کا فرق سمجھتے ہیں. یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس میں روٹ ورڈ کے علاوہ دیگر حروف ہیں وہ حروف اصلیہ میں سے ہیں یا زائد ہیں، ان کا ایک فرق بھی تو ہوگا نا. دیکھیں جو حرف کلمہ کے تمام تغیرات یعنی بننے والے تمام صیغوں میں اور تمام ابواب میں موجود رہے وہ حرف اصلی ہوتا ہے. مثلاً کاروما، جبکہ وہ حرف جو ایک ہی مادہ کے بعض ابواب اور صیغوں میں موجود ہو اور بعض میں نہ ہو وہ زائد ہوتا ہے. مثلاً اکرما، یہاں شروع میں حمزہ زائد ہے، یعنی یہ کبھی آپ کو نظر آئے گا اور کبھی دیگر جو ابواب ہوں گے ان میں نہیں بھی نظر آئے گا. کچھ صیغوں میں نظر آئے گا، کچھ میں نہیں نظر آئے گا. یہ سب سے بڑی پہچان ہے. اسی طرح قابلہ بے تمام حروف اصلی ہیں، قاف بھی، با بھی، لام. جبکہ تقبلہ میں تا اور ایک با، 2 با ہے نا، یا زائد ہے. اسی طرح یعلم، عالم،
اور معلوم مجرد ہیں، ثلاثی مجرد ہیں، صرف 3 روٹ ورڈ والے ہیں، کیونکہ ان کے فعل بازی کے پہلے صیغے عالمہ میں عین، لام اور میم 3 حروف اصلیہ ہے اور کوئی حرف زائد نہیں ہے، جبکہ بظاہر دیکھیں یعلم شروع میں یا اضافی لگ رہا ہے، اسی طرح عالمون میں عین کے بعد جو الف ہے وہ اضافی لگ رہا ہے، اور معلومون میں شروع میں میم اور پھر واو اضافی لگ رہے ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ فعل بازی کا پہلا صیغہ دیکھنا ہے وہ ہے عالمہ، لہٰذا یہ ثلاثی مجرد ہے۔ آئیے اب ثلاثی مزید فیہ کی مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انصرفا، یہاں شروع میں جو حمزہ ہے وہ بھی اضافی ہے، اس کے بعد نون ہے وہ بھی اضافی ہے۔ انصرفا، صاد را فا جو ہیں وہی حروف اصلیہ ہیں، اس سے پہلے کے شروع کے جو 2 حروف ہیں حمزہ اور نون دونوں اضافی ہیں، لہٰذا یہ ثلاثی مزید فیہ ہے۔ اسی طرح استخرجا، اس میں شروع میں حمزہ اضافی ہے، پھر سین ہے حمزہ کے بعد وہ سین بھی اضافی ہے، پھر استخرجا تا جو ہے نا وہ بھی زائدہ ہے۔ اکرامن، یہاں کاف را میم تو روٹ ورڈ ہے، حروف اصلیہ ہیں، اور جو زائدہ ہیں وہ شروع میں حمزہ اور اکرامن، پھر را کے بعد جو الف ہے وہ بھی اضافی ہے اور آخر میں جو الف ہے وہ بھی اضافی ہے۔ افعلا، یہ بھی ثلاثی مزید فیہ ہے، افعلا میں شروع میں جو حمزہ ہے وہ اضافی ہے۔ ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے، ثلاثی مزید فیہ کے ماضی کے پہلے صیغے میں زائد حروف کا اضافہ یا تو فا کلمہ سے پہلے ہوتا ہے یا پھر فا اور عین کلمہ کے درمیان ہوتا ہے۔ کسی باب میں 1 حرف کا اضافہ ہوتا ہے اور کسی میں 2 حروف کا اضافہ ہوتا ہے اور کسی میں 3 حروف کا اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور بات بہت اہم ہے، وہ بھی نوٹ کر لیجئے، جب ایک مادہ یعنی روٹ ورڈ ثلاثی مجرد کے باب سے ثلاثی مزید فیہ کے باب میں آتا ہے تو اس کے مفہوم میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ یہ تبدیلی کیوں ہوتی ہوگی، کیا خیال ہے؟ جی، یہ تبدیلی اس باب کی خصوصیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہر باب کی کچھ خصوصیات بھی ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ایک اور بات نوٹ کر لیجئے، ثلاثی مجرد ابواب کے بستر کا ہمیں ڈکشنری سے پتہ چلتا ہے یا پھر اہل زبان سے سن کر پتہ چلتا ہے ثلاثی مجرد ابواب کا، لیکن ثلاثی مزید فیہ ابواب کے نام ہی ان ابواب کے مصدر ہوتے ہیں۔ اس پر تفصیلاً اگلی دفعہ بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ثلاثی مزید فیہ کے ابواب کے بستر ہمیں باب کے معنی بھی بتاتے ہیں، یعنی ابواب کے مصدر ہمیں باب کے معنی بتانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ تقریباً سب الفاظ عربی زبان کے ہی الفاظ ہیں جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آئیے اب ثلاثی مزید فیہ کے قواعد دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، ثلاثی مزید فیہ کا ہر باب حروف زائد کو ختم کرنے سے مجرد بن جاتا ہے، یعنی بظاہر وہ ثلاثی مزید فیہ کا باب ہے، اب اس میں جو روٹ ورڈ ہے یعنی جو حروف اصلیہ ہیں اس کے علاوہ جتنے زائد حروف ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے تو وہ پھر دوبارہ سے مجرد بن جائے گا۔ مثلاً
اکرما سے کروما، دیکھیں روٹ ورڈ ہے کاف را میم، اضافی ہے حمزہ، اس کو ہٹا دیا تو یہ کروما۔ اسی طرح صرفا سے بنے گا، یعنی صرفا تو ثلاثی مزید فی ہی ہے نا، تو مجرد بنے گا صرفا، روٹ ورڈ ہے صاد رافا، اور یہاں پہ دیکھیں را اضافی تھا، صرفا، را پہ تشدید تھی نا، دو را تھے۔ پھر ہے قاتلا، اس سے ثلاثی مجرد بنے گا قاتلا، قاف تا لام روٹ ورڈ ہے، اور قاتلا قا کے بعد جو قاف کے بعد جو الف ہے نا وہ اضافی ہے، تو وہ جب ہٹا دیں گے، اسے ختم کر دیں گے تو یہ قاتلا بن جائے گا۔ اسی طرح تقابلا سے قبیلہ بنے گا، قاف با لام روٹ ورڈ ہے، شروع میں تا اور پھر قاف کے بعد جو الف ہے وہ اضافی ہیں، ان دونوں کو ہٹائیں گے تو یہ قبیلہ بنے گا۔ اس کے بعد ایک اور ہے اجتنبا، یہ جنبا بن جائے گا، جیم نون با تو روٹ ورڈ ہے نا، اس کے علاوہ حمزہ اور تا اضافی ہیں، یہ والا حمزہ شروع والا، اور اجتنبا تا اضافی ہے، دونوں کو نکالا تو یہ جنبا بن گیا، یعنی ثلاثی مجرد بن گیا، پہلے ثلاثی مزید فی ہی تھا۔ ثلاثی مزید فی ہے انفطرا، یہ انفطرا سے بن جائے گا فطرا، دیکھیں روٹ ورڈ ہے فطرا، شروع میں جو حمزہ ہے وہ اضافی ہے، انفطرا، ان نون بھی اضافی ہے، حمزہ اور نون دو اضافی ہیں نا، ان کو ہٹایا، جب ان کو ختم کیا تو یہ ثلاثی مزید فی ہی سے ثلاثی مجرد فطرا بن گیا۔ پھر ہے ہمارے پاس احمرا، یہ حمیرا بنے گا، حمیم روٹ ورڈ ہے، شروع میں جو حمزہ ہے والا وہ حمزہ ہم ہٹا دیں گے، اور پھر مرہ میں را دو ہیں، تشدید ہے، ایک را نکل جائے گا تو یہ حمیرا بنے گا۔ ادہام، یہاں سے داہیمہ بنے گا، دال ہا میم روٹ ورڈ ہے، شروع میں حمزہ اضافی ہے، پھر اس کے بعد ادہام ہا کا الف بھی اضافی ہے، اور پھر میم بھی دو ہے، یہاں پہ تشدید ہے میم پر، ادہام، ادہام دو میم ہے نا، ایک میم بھی ہٹ جائے گا تو یہ داہیمہ بن جائے گا۔ استنصرا، اس سے یہ نصرہ بنے گا، نون صاد را روٹ ورڈ ہے، شروع میں حمزہ اضافی ہے، سین بھی اضافی ہے، اس، پھر تنصرہ میں تا بھی اضافی ہے تو نصرہ رہ جائے گا۔ ایک اور ہمارے پاس ہے مزید فی ہی اخشوشنا، اخشوشنا، یہ بنے گا خشینہ، دیکھیں خاشین نون اس کا روٹ ورڈ ہے، شروع میں جو حمزہ ہے اخ والا وہ بھی ہٹ جائے گا، پھر اخشو واو بھی ہٹ جائے گا، اور دو شین ہے نا، ایک شین ہٹ جائے گی تو یہ خشینہ بنے گا۔ ایک اور ثلاثی مجرد ہے اجلوذا، اجلوذا، یہ جلذا بنے گا، جیم لام ذال روٹ ورڈ ہے، شروع میں حمزہ اضافی ہے، پھر حمزہ کے ساتھ لوا میں واو اضافی ہیں، دونوں واو اضافی ہیں تو دونوں ہٹ جائیں گے، حمزہ بھی ہٹ جائے گا تو یہ جلذا بنے گا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں مجرد کا ہر باب کچھ خاص حروف بڑھانے سے مزید فی ہی کے ابواب میں آ جاتا ہے۔ اب ہم مجرد کو دیکھیں گے کہ وہ مزید فی ہی مختلف ابواب میں جا کر بنیں گے، ٹھیک ہے، تو ابواب کے نام بھی ساتھ بتائے جائیں گے۔ مجرد ہے خرجہ، ہر جگہ یہی ہے خرجہ، یہ جب جائے گا باب افعال میں تو یہ بنے گا اخرجہ،
خرج مجرد ہے، ثلاثی مجرد. جب یہ مزید فی ہی کے باب تفعیل میں جائے گا، باب تفعیل میں، تو یہ خرجہ بنے گا. خرجہ جب مفعلہ یا مفعلتن کہہ لیں اس باب میں جائے گا تو یہ خارجہ بنے گا. خرجہ جب باب تفاعل میں جائے گا تو یہ تخرجہ بنے گا. خرجہ جب باب تفاعل میں جائے گا تو تخارجہ بنے گا. خرجہ جب باب افتعال میں جائے گا تو اخترجہ بنے گا. خرجہ جب باب افعیلال میں جائے گا تو اخراج میں جیم پر تشدید ہے، اخراجہ بنے گا. خرجہ جب باب استفعال میں جائے گا تو استخرجہ بنے گا. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ابواب کے نام بھی دیکھیں گے، اور جو پہلا باب ہے باب افعال اس پر تفصیلاً بات کریں گے. ہینڈ ریز کیجئے، کچھ پوچھنا ہے. امید ہے سب سمجھ آ گئی ہوگی. جی ہینڈ ریز کیجئے، کچھ پوچھنا ہے. جی فوزیہ خالی جی. جی فوزیہ خالی جی سب سمجھ آ گئی؟ جی کیسے ہیں الحمدللہ. آپ؟ الحمدللہ. جی السلام اچھا علیکم. کچھ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ بھی پوچھنا ہو تو پلیز پوچھیے. بس یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ اصل میں یہ چیز نہیں سمجھ آتی نا کہ باپ کیا ہوتا ہے، پکچر کلیئر نہیں ہوتی تو پھر جی وہ جی ہمیشہ ایک مسئلہ ہی رہتا ہے. تو پوری کوشش کی ہے کہ یہ چیز میں کلیئر کر دوں کہ باپ کا مطلب ہی یہ ہے کہ فعل بازی اور جو مضارع ہے ان کو بلادہ ہے، ان کا ملاپ کر رہا ہے، ان کے مجموعے بنانے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جی انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم جب پڑھیں گے پہلا باب تو اس کو بہت تفصیل سے سب دیکھیں گے، اور اسی طرح سارے ابواب پڑھیں گے. ویسے تو 12 ہیں، ہم ہو سکتا ہے 8 یا 10 پڑھ لیں، 12 بھی کہیں تو 12 بھی پڑھ لیں گے، کوئی وہ نہیں ہے. جی کچھ بھی نہ سمجھ آیا ہو تو پلیز پوچھیے. جو ثلاثی مسجد میں تعلم آتا ہے کہ عالم و تعلم و معلوم. جی ثلاثی مزید فی ہی میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم فعل بازی معروف کا پہلا صیغہ جو ہے نا، یعنی جو واحد مذکر غائب ہے اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے جب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ثلاثی تو دونوں کو کہیں گے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے نا، وہ جو اصلی حروف ہیں وہ 3 ہی ہونے چاہیے دونوں کے. ٹھیک ہے؟ جی تو ثلاثی مجرد ہو یا ثلاثی مزید فی ہو، دونوں میں روٹ ورڈ 3 ہی ہوں گے. فرق یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کا جو فعل بازی معروف کا پہلا صیغہ ہے اس میں صرف 3 ہی روٹ ورڈز ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ ہوگا، اضافی کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے میں نے مثال بتائی تھی خراجہ، خراجہ میں 3 ہے نا، خاراجی. اب مزید فی ہی کا یہ فرق ہے کہ اس میں بھی ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی ہمارے پاس کلمہ ہے اس کا فعل ماضی جو ہے، یعنی کہ جو پہلا صیغہ ہے فعل ماضی معروف کا جو کہ واحد مذکر غائب کا ہوتا ہے، ابھی ہم نے دیکھی نا گردان، اس میں فعلا. ٹھیک ہے؟ گردان یہ دیکھیں، حفظ کر لیجئے گا. ویسے تو مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آلریڈی کی ہوئی ہے. زائدہ جی آپ بتائیں گی، یا ہو سکتا ہے نہ بھی یاد کی ہو، پہلے نہ آئی ہو. جی کوئی بھی بتا دے. یہاں پہ کون ہے ہوسٹ؟ زکیہ جی آپ بتا دیجئے. یہ گردانیں پہلے یاد ہوئی نہیں ہے؟ جی جی میم، ماضی اور مضارع کی ہوئی ہیں ہم نے. کی ہوئی ہیں تو دوبارہ سن لیجئے گا اس دفعہ گروپس میں. ماشاءاللہ اس میں تو آپ لوگ بہت کام کرواتے ہیں، تو یہ ان کو بالکل حفظ ہونی چاہیے زبانی. ٹھیک ہے؟ اس سے بہت فائدہ ہوگا.
تو دیکھیں جو پہلا صیغہ ہے نا فعل بازی کی گردان کا، وہ ہے فعلا، واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، ٹھیک ہے. پھر فعلا تھا تسنیہ کا، پھر فعلو تھا، ٹھیک ہے. وہ سب نہیں لینا، ہم نے پہلا صیغہ لینا ہے. یعنی چاہے ثلاثی مجرد کو دیکھنا ہے یا مزید فی ہی کو دیکھنا ہے، ہم نے پہلا صیغہ دونوں صورتوں میں لینا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اس کا جو پہلا صیغہ ہے فعل بازی کا، اس میں صرف 3 ہی روٹ ورڈز ہے. آپ کو مجھے نہیں پتا مادہ کہہ کے پکچر کلیئر ہوتی ہے یا روٹ ورڈز کہہ کر ہوتی ہے یا حروف اصلیہ کہہ کر ہوتی ہے. تو چلے میں نے تینوں ہی بول دیے ہیں، روٹ ورڈ میرا خیال آسان رہے گا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ صرف 3 حروف پر مشتمل ہے جیسے کہ خرجہ، تو وہ ثلاثی مجرد ہے. اس کی پہچان مشکل ہی نہیں ہے، بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا پہلا صیغہ کیا ہے فعل بازی کا. ہاں، اگر فعل بازی کے پہلے صیغے میں 3 کے علاوہ بھی کچھ حروف فالتو ہیں، مزید ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ہوگا ثلاثی مزید فی ہی. اب دوبارہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، ابھی ہم اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ، اور اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو. خاص طور پہ یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ بظاہر تو یخرجو، خارجون، اخرج جو ہے نا، یہ امر ہے، خارجون فاعلون کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے. اور یخرجو تو آپ کو پتہ ہے خرجہ کا فعل مضارع ہے. ان تینوں میں بھی بظاہر تو آپ کو ایکسٹرا حروف نظر آ رہے ہیں نا، فالتو 3 روٹ ورڈز کے علاوہ. جیسے یخرجو میں خاراجیم کے علاوہ یا نظر آ رہا ہے شروع میں، خاریجن میں خا کے بعد الف نظر آ رہا ہے، اخرج فعل امر ہے نا، شروع میں آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے. تو یہ آپ کہیں گے یہ تو کہیں یہ ثلاثی مزید فی ہی تو نہیں ہے. تو آپ نے فوراً کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے؟ جی آپ بتائیے کیا چیز چیک کرنی ہے. پہلا صیغہ کس کا؟ مضارع کا. ماضی کا، ثلاثی شاباش. مجرد کا پہلا صیغہ. ہاں، فعل بازی کا، فعل پہلا بازی کہہ لیں، فعل بازی کا پہلا صیغہ دیکھیں جو واحد مذکر غائب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ دیکھیں اس میں اگر صرف 3 ہے روٹ ورڈز تو سادی سی سمپل سی بات ہے، آسان سی، کہ وہ ثلاثی مجرد ہے. اور اگر 3 سے زیادہ ہے، اور میں نے آپ کو کتنی چن کر ایک مثال دی تھی، وہ تھی اس کی تھی نا، یہ یخرجو تو ہو گیا نا فعل مضارع، اور دوسری جو تھی وہ مثال، جی بتائیے کیا تھی؟ وہ تھی یخرجو، ٹھیک ہے. یخرجو، یخرجو اور یخرجو، فرق تو کوئی بھی نہیں ہے خاص، حروف کا فرق تو بالکل نہیں ہے. یہاں بھی میم یا خا راجیم ہے، وہاں بھی یا خا راجیم ہے، ٹھیک ہے نا. یخرجو یہ مجہول نہیں ہو جائے گا؟ یخرجو، سوری یخرجو، ہاں یخرجو تو فعل مضارع ہے نا. تو یہ آپ نے اس مضارع کے مجہول. جب آپ، ہاں مضارع مجہول ہے، لیکن جب آپ اس کا وہ نکالیں گے نا پہلا صیغہ یخرجو کا، ادھر بھی یا اضافی ہے یخرجو میں بھی، لیکن یہ ثلاثی مجرد ہے کیونکہ یہ خارجہ کا فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے نا. میم لیکن اس کی سب سے بڑی ہاں پہچان یخرجو پیش ہوتی ہے سٹارٹ میں، نہیں، باب یہ فعال میں. پہچان نہیں ہوتی، یہ پہچان نہیں ہوتی. پہچان یہ ہوتی ہے، ایک تو میں نے یہ پہچان بتائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ کہاں ہوتی ہیں جی؟ کہاں ہوتی ہے جی؟ کوئی بتائے گا؟ کسی کو یاد رہ گیا؟ اور آئین کلمے کے ہاں نیچے زیر ہوتی پہلی ہے. جی تبدیلیاں، ہاں بتائیے بتائیے یا میں بتاؤں میم جی؟ ایک تو آپ نے کہا نا کہ فا کلمے سے پہلے اضافی حروف ہوں شاباش، گے، نہیں تو فا اور عین کلمے کے درمیان میں آئیں گے. بالکل. ایک تو یہ پہچان ہے، آپ کو جب اضافی نظر آئے نا حروف، تو آپ دیکھیں کہ ان کی جگہ کون سی ہے، ان کا مطلب یہ شروع میں ہے، فا کلمہ سے پہلے ہیں یا اس کے بعد ہے. اس سے بھی آپ کو پتا چلے گا. دوسرا، آپ سب سے بڑی بات کہ آپ اس کا فعل بازی کا جو پہلا صیغہ ہے اس کو دیکھ لیں. اگر اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ صرف 3 حروف پر مشتمل ہے جیسے کہ خارجہ، تو وہ ثلاثی مجرد ہے. اور اگر اس کے روٹ ورڈ میں، جیسا کہ یہاں میں نے مثال دی تھی آپ کو، یخرجو، ٹھیک ہے، یخرجو کا جب آپ فعل بازی معروف کا پہلا صیغہ دیکھیں گے تو وہ ہے اخرجہ. یخرجو کا
ٹھیک ہے. اخرجا ہے تو اخرجا یہ، جبکہ اس سے پہلے ہم نے جو فعل مضارع دیکھا تھا یخرجو، وہاں تو خرجا تھا نا، صرف 3 حروف پر مشتمل تھا، یہاں پہ 4 پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. یخرجو اور یخرجو دونوں میں یہی فرق ہے، وہاں را پہ پیش ہے، یہاں را کے نیچے کسرہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ثلاثی مجرد ہے. یخرجو خارجہ کا فعل مضارع ہے، جبکہ یہ جو ہے یخرجو اس کا جو ہے ہمارے پاس پہلا صیغہ، جو اس کا فعل بازی کا پہلا صیغہ ہے وہ اخرجہ ہے. تو پہلے صیغے سے پتہ چل جائے گا، یہ بھی پہچان ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی پہچان ہے. اور باقی آپ پلیز دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا اس کو. جی کچھ اور، یہ تو کلیئر ہو گیا نا؟ جی کچھ اور پوچھنا ہے؟ جی سلمہ جی آپ کا انمیوٹ ہے. جی میم، یہ جو مضارع کا ہے نا صیغہ، اس میں سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے کہ یا جو کلمہ ہے اس کے اوپر پیش ہوتی ہے اور عین کلمے کے نیچے زیر ہوتی ہے، یخرجو، یہ والا. دیکھیں اس پہ خرجہ یخرجو پیش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پیش ہوگی تو دیکھیں آپ یہ گردانیں یاد کر لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یفعلو یفعلانی کہیں بھی پیش نہیں ہے. ٹھیک ہے. یفعلون تفعلو تفعلانی، یفعلنا تفعلو تفعلانی، تفعلون تفعلینا تفعلانی تفعلنا، پھر افعلو نفعلو. ٹھیک ہے، کہیں بھی پیش نہیں ہے. اور اگر آپ فعل بازی کی اس میں آ جائیں گے تو وہاں بھی ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، فعلا فعلا فعلو فعلتا فعلتما فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا فعلنا. ٹھیک ہے، تو پیش نہیں ہوگی. لیکن یہ صرف پیش ہونا دیکھیں آپ، وہ بھی دیکھ لیں. لیکن سب سے زیادہ اہم یہی ہے کہ آپ اس کا فعل بازی کا پہلا صیغہ دیکھ لیں کہ اس میں کتنے روٹ ورڈز ہیں، وہ بھی ایک بات ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، وہ کہاں پر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کہ تمام ابواب میں جا کے اس کی شکل بھی ویسی ہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جی میم، جزاک اللہ. وہ جس باب میں جائے گا نا تو وہ اس کے حساب سے اس کا جو وہ ہوگا وزن ہوگا نا، اس کے وزن پر وہ اس کو ہم سیٹ کر لیں گے، وزن پر بٹھا لیں گے. ٹھیک ہے. جی میم، جزاک اللہ خیر. ہاں ویا کی. ٹھیک ہے جی. جی میم. جیسے بات ہوئی تھی نا کہ خراجہ ہے، جب اس کو باب فعال میں لے کے جائیں گے تو اخراجہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. خراجہ کو جب ہم باب تفعیل میں لے کر جائیں گے تو خراجہ بن جائے گا. جب اس کو ہم مفعلہ میں لے کے جائیں گے تو خراجہ بن جائے گا. تفاعل میں لے کے جائیں گے تو تخرجہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور تفاعل میں لے کے جائیں گے تو تخارجہ. وہ ہم جب آگے پڑھیں گے نا تو ہر باب پڑھیں گے تو اس کے حساب سے پھر آپ کو اس کی صفات بھی بتائی جائیں گی، اور اس میں کیا اس کا جو وزن ہے اس پہ بھی اضافی چیزیں ہوتی ہے. جیسے پہلا باب جو ہم پڑھ چلے، وہ جب پڑھیں گے ابھی کنفیوز نہ آپ ہو جائیں تب بھی اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. جی میم. جی کچھ اور پوچھنا ہے؟ جزاکم اللہ خیر کثیرہ. ماشاءاللہ آپ لوگوں کے بڑے اچھے مجھے ہوم ورک بھی پرسنلی بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور کشور جی بھی بھجواتی ہیں مجھے ماشاءاللہ. زائدہ جی اسی طرح سے اپنا لکھتے رہیے، نوٹس بناتے رہیے. اپنا خیال رکھیے گا. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وإیاکم السلام وإیاکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ میم. وإیاکم.